قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم المصير الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن وليك الحجة ابن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا. رب صل على محمد وآل محمد عجل فرجا واهلك عدوهم من الجنس من الأولين والآخرين. صغیر سلمی صاحب کا یہ مرثیہ مولا علی کی شان میں ہے، جس کو پیش کرتے ہیں کچھ بنس کے. معجز نما ہے نام جناب امیر کا، کار خدا ہے کام جناب امیر کا، ہر جا ہے فیض عام جناب امیر کا، آزاد ہے غلام جناب امیر کا، حامی سبوں کا وہ وسد ذوالجلال ہے، قبل از وجود بعد وفات ایک حال ہے. مرقوم ہے کہ بنت اسد مادر جناب ایک دن تعجباً یہ کیا آن کر خطاب، معجز نما جو آپ کو کہتے ہیں شیخ خوشاب، کیا وجہ اس کی دیجئے اس بات کا جواب. دانندہ غرائب و ہر راز کہتے ہیں، کیوں لوگ تم کو صاحب اعجاز کہتے ہیں. کی عرض والدہ سے کہ پھر اس میں کیا ہے شک، واقف ہے اس سے زمرہ و انس و جن و ملک، جب سے بنائے خلق ہے اس دم سے اب تلک امداد کی فساد و مصیبت میں یک بیک. وہ کون ہے جو ہم کو بھلا مانتا نہیں یہ راز، جس خدا کے کوئی جانتا نہیں. روز الست سے تھا خدا مجھ پہ مہربان، دکھلائی میں نے عرش پر معجز نمائیاں. لاؤں دلیل ایسی میں اس وقت اما جہاں جو دل کو آپ کے ہو یقین، دور ہو غما خلق خدا رہی میرے باعث امان میں. معجز نما کوئی نہیں مجھ سا جہان میں. یہ کہہ کے لائے ایک گلو بند پرزیا، فرمایا دے کے ہاتھ میں پہچانیے ذرا. حیران ہو کے بنت اسد نے یہ تب کہا، یہ تو میرا ہے اس سے ہے آگاہ کبریا. حیرت ہے سر بسر کے عجائب یہ بات ہے، مشہور بچپنے کی میرے واردات ہے. ایک دن میں کھیلنے گئی ہم جولیوں کے ساتھ، جو نکلا ایک شیر غضبناک پا کے گھات. گھبرائے لوگ دیکھ کے آفت کی واردات ہے، بد کے مارے تنگ ہوا عرصہ حیات. کیا کیا قلق نہ روح دم دید سہ گئی، ارے سب کر گئے فرار اکیلی میں رہ گئی. گھبرا کے میں نے کی یہ مناجات ایک بار، یا رب بچا برائے خلیل نکوشیار. کیا دیکھتی ہوں سامنے سے ایک شہ سوار نیزہ بدست، آ کے پکارا کہ ہوشیار. آگے بڑھا تو پھر تیرے گردن پر سر نہیں، یہ شیر کبریا ہے، یہ شیر کبریا کی ہے ماں کیا خبر نہیں. بھاگا وہ شیر جانب صحرا جھکائے سر، کی عرض میں نے اس سے کہ اے مرد خودسیر، پہنچا دے گھر تلک مجھے، رستہ ہے پر خطر. آیا وہ ساتھ ساتھ میرے تا قریب در، احسان ہے
جو سر پہ میرے اس سوار کے بخشا سلا میں اس کے گلو بند اتار کے. فرمایا مسکرا کے علی نے تب ایک بار، اماں وہی سوار تھا میں صاحب وقار، میں نے مدد کی آپ کی ہنگام اضطرار، واللہ یہ وہی ہے گلو بند زرنگار. ممتاز بندہ ہے یہ خدا کی خدائی میں، اب تو نہیں ہے شک میری مشکل کشائی میں. بولی وہ مسکرا کے خوشحال میری جاں، لا ریب تجھ پہ ختم ہے موجز نمائیاں. بیٹا ہزار شکر خدا وند دو جہاں، تجھسا پسر دیا ہے مجھے فخر خانداں. آثار بچپنے سے ہے مشکل کشائی کے، ماں باپ ہوں فدا تیری موجز نمائی کے. یہ معجزہ تھا قبل ولادت کی شیعان، بعد از وفات کرتا ہوں ایک معجزہ بیان. جب کربلا میں ذبح ہوئے شاہ دو جہاں، پامال لاش ہو گئی گھوڑوں سے علماں. حضرت کے بعد مرگ بھی رنجو محن ملا، رے گاڑی گئی نہ لاش نہ دو غز کفن ملا. ایک دو پہر میں کٹ گئی سب فوج شاہدی، اصغر کہیں پڑے تھے کہیں اکبر ہنسی. خوں میں تھے غرق اون محمد سے میں جبھی لاشا پڑا تھا خاک پہ نوشاہ کا کہیں. منہ اپنا ڈھانپ ڈھانپ کے ناموس روتے تھے، ارے بازو کٹائے نہر پہ عباس سوتے تھے. وہ بین بیویوں کے وہ بچوں کا شور و شین، چاروں طرف تھا شور کے مارے گئے حسین. بے سر پڑا تھا خاک پر زہرا کا نور عین، جلتے تھے خیمہ حرم شاہ مشرقین. چھایا ہوا دھواں تھا غریبوں کی آہ کا، گھر لٹ رہا تھا سبت رسالت پناہ کا. نزا اٹھا اٹھا کے ڈراتے تھے اہل شر، چھپتے تھے مارے خوف کے بچے ادھر ادھر. چادر تلک نہ سر پہ تھی رانڈو کہ الحذر، اسباب سارا لٹ گیا زیور رہا نظر. شرم و حیا سے جان حزیں اپنی کھوتی تھی، سر ننگے بیٹھی بیویاں مقتل میں روتی تھی. نظروں میں سب کے تیر و تاریخ تھا جہاں، جو بال کھولے شام غریبا ہوئی عیاں. ایک خیمہ جا بجا سے جو تھا سوختہ وہاں برپا ہوا، پائے حرم شاہ بے کسا. محبوس اس میں عطرت شیر خدا ہوئی، مشغول خواب خور میں سپاہ جفا ہوئی. تاریک مثل قبر کہ نہ شمع نہ چراغ، مشعل کے بدلے جلتے تھے لیکن دلوں کے داغ. دل باغیوں کا فتح کے باعث تھا باغ باغ، آل رسول حق نہ تھا رنج سے فراغ. اس شب کو چاندنی بنا پیش نگاہ تھی، وہ رات صورت دل کافر سیاہ تھی. اس شب کا حال گنج شہیداں کا کیا بتائے، رن بولتا تھا آتی تھی آواز ہائے ہائے. کیوں کرنا دل حسین کے بچوں کا تھر تھرائے، رے بیچاری بیویوں سے اس آفت میں کیا بنائے. آفت وہ کون سی تھی جو پیش نظر نہ تھی، ارے خیمے میں ہے کہ قبر میں اس کی خبر نہ تھی.
ہاں جاگتے رہو جو سناتے تھے پاس باں، رہ رہے کہ سہمی جاتی تھی دہشت سے بیویاں، وہ رات کی سیاہی وہ تاریک یہ مکان، پھر لوٹنے کو آتے تھے ہر بار تھا گماں، شعلے غم و علم کے ہر ایک دم بھٹکتے تھے، ہر قدم کی سن کے کلیجے دھڑکتے تھے۔ زینب نے تب یہ حضرت کلثوم سے کہا، بھیا نے کی تھی مجھ سے وصیت دم قضا، پرخوف شب ہے آج کی اے بنت مرتضی، غافل نہ ہونا بچوں سے از بہر کبریا، میدان کی سمت بھاگ کے جانے نہ دیجیو، آئے جو کوئی رات کو آنے نہ دیجیو۔ تم ہوشیار بچوں سے اس وقت ہے بہن، جاتی ہوں پاس بانی کو باہر میں خستتاً، یہ کہہ کے خیمہ گاز چلی باغم و مہن، مڑ کر سوئے فرات ہوئی رو کے نعرہ زن، فرقت تھی قہر زینب ناشاد کے لیے، عباس بھائی آئیے امداد کے لیے، ہر شب کو گرد پھرتے تھے خیمے کے تم صدا، پہرے پہ مستعد پہ آل مصطفیٰ، اے بھائی جان آج بہن سے ہوئے خفا، لیتے نہیں خبر میری اے ابن مرتضی، خائف ہیں اہل بیت یزیدی، سپاہ سے نکلی ہوں چوکی دینے کو میں خیمہ گاہ سے، آؤ نہ تم تو اپنے برادر کو بھیج دو، مستر بہن ہے سبط پیمبر کو بھیج دو، پہرے کے واسطے علی اکبر کو بھیج دو، کوئی نہ ہو تو قاسم مستر کو بھیج دو، مجھ دل جلی کے دل پر بڑا داغ دھر گئے، ارے اتنا بتا دو اور محمد کدھر گئے؟ عباس اندھیری رات ہے کچھ سوچتا نہیں، مرتے ہیں مارے خوف کے ناموس شاہدی، چھائے ہوئے ہیں خیم کے چوگرد اہل کی، اس دم تو لیجئے خبر خواہر ہزی، چھاتی وفور رنج و مصیبت سے پھٹتی ہے، دیکھیں کہ رات آج کی کس طرح کٹتی ہے۔ یہ کہہ رہی تھی رو کے وہ آفت کی مبتلا، گھوڑے کے ٹاپ کی جو یکایک سنی صدا، گھبرائی بنت فاطمہ دل کانپنے لگا، چلائی اس طرف کو نہ آنا پے خدا، ہم لٹ چکے ہیں گھر میں نہ زر ہے نہ مال ہے، محتاج ایک ردا کو پیمبر کی آل ہے، سر پر ردا تلک نہیں کیا لے گا کہ اب، ہم بے کسوں کو پھر نہ ستاؤ برائے رب، آتا نہیں ہے گھر میں کوئی غیر، وقت شبر تیری رسول سا دیا ہے، خیمہ گاہ میں سب رانڈوں پہ یہ ستم، نہ دم یاد چاہیے، ارے زہرا کی آبرو کبھی کچھ پاس چاہیے۔ سب کچھ کہا مگر نہ سنا اس نے زینہار، آگے بڑھا کچھ اور سوئے خیمہ وہ سوار، پھر التجا کی زینب مستر نے بار بار، پر اس نکوشیار نے روکا نہ راہوار، سوئے حرم سرا جو پھر اس نے زمام لی، تب بڑھ کے باغ گھوڑے کی زینب نے تھام لی، غصے سے کانپنے لگی اور آ گیا جلال، بولی کہ او سوار تیرا ہے کدھر خیال، تو جانتا نہیں کہ میں ہوں کون،
خستحال بیٹی علی کی خواہر سلطان خشک سال، شیر خدا کا آج تلک اوج موج ہے، آگے قدم بڑھا تو نہ پھر تو نہ فوج ہے۔ سمجھائے مجھ کو کیا تو کوئی اور دل فگار، بابا میرا علی ہے خبردار ہوشیار، شہزادیاں ہیں اس میں پیمبر کی رشتہ دار، پھر خیریت نہیں ہے بڑھایا جو راہوار، اعجاز مجھ میں ہے شہ حبل المتین کا، تختہ الٹ میں دوں گی ابھی اس زمین کا۔ سنتے اس کلام کے پھر تاب تھا کہاں، گھوڑے سے گر پڑا وہ بسد صد مئو فغا، بولا گلے لگا کہ اے فاطمہ کی جا میں ہوں تمہارا باپ، علی شاہ دو جہاں کچھ خوف کھا نہ لشکر آدائے، زشت سے آیا ہوں چوکی دے دیکھو تیری بہشت سے، تم جاؤ خیمہ گاہ میں قربان ہو پدر، خیمہ کے گرد پھرتا ہوں میں کچھ نہیں ہے ڈر، عباس میرا سوتا ہے اپنا کٹائے سر، لاشا تڑپ رہا ہے تمہیں کیا نہیں خبر، خدمت عوض میں ان کے یہ میں نے قبول کی، آیا ہوں چوک دینے کو آل رسول کی، بولی قدم پہ گر کے میں قربان بابا جان، آپ آئے جب کہ کٹ گیا زہرا کا بوستا، سوکھے گلے پہ بھائی کے خنجر ہوا روا، بلوے میں بے ردائے نبی کی نواسیا، کس منہ سے آج شکوہ قوم و عناد ہو، اور فرمایا صبر کر کہ خدا تجھ سے شاد ہو، زینب حرم سرا میں گئی بادل حزین، یہ حال سن کے بیویاں سر پیٹنے لگی، بس اے صغیر تاب سماعت کی اب نہیں لرزش میں آسماں، تزلزل میں ہے زمین، منہ اپنا خون اشک سے دھوتی ہے فاطمہ شیعوں کے ساتھ، بزم میں روتی ہے فاطمہ شیعوں کے ساتھ، بزم میں روتی ہے فاطمہ۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی الرسول الأمی مکی المدنی القرشی الابطحی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سيما بقية الله المنتظر وحجته الثاني عشر، واللعن على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وولايتهم
من لیلتنا هذه إلى يوم الدين آمين رب العالمين. اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پیغمبر کی حدیث شریف کہ جس کے عنوان کے تحت متعدد گفتگو ہو چکی ہیں. پیغمبر نے اپنی حیات طیبہ کے اندر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو علمی مرجع کے عنوان سے لوگوں کے سامنے پیش کیا، دینی مرجع کے عنوان سے لوگوں کے سامنے پیش کیا، سیاسی مرجع کے اعتبار سے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اجتماعی مرجع کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ تمہاری جو بھی مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، نجی زندگی میں، سماجی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، علمی زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہوں، اگر تم ان پریشانیوں کا حل چاہتے ہو تو قرآن و اہل بیت کی طرف مراجعہ کرو، اور اگر قرآن و اہل بیت سے متمسک ہو جاؤ گے تو یقیناً گمراہ نہیں ہوگے. لیکن آپ دیکھیے کہ حیات پیغمبر ہی سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا. فرماتے ہیں پیغمبر کے انی تارک فیکم الثقلین، ہم تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کتاب اللہ وعطرتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری عطرت ہیں، اہل بیت ہیں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، ان سے متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. ولن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں. آپ دیکھیے کہ جگہ جگہ پر پروردگار عالم نے اپنے کو بعنوان گواہ پیش کیا ہے. قرآن مجید کے اندر اپنے کو عالم بتایا ہے، اپنے کو قادر بتایا ہے. سارے اللہ کی جو صفات ہیں پروردگار عالم نے جو قرآن مجید کے اندر گنوائے ہیں، اگر ہم ان صفات کو دیکھنا چاہیں تو کہاں دیکھیں گے؟ اللہ تو ہمارے سامنے آئے گا نہیں. یا تو پھر ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو کہتے ہیں کہ روز قیامت پروردگار عالم انسانوں کی صورت میں آئے گا اور لوگ پہچان نہیں پائیں گے، اور وہ کہے گا کہ ہم تمہارے رب ہیں، ہم تمہارے رب ہیں. لوگ کہیں گے نہیں، ہم نہیں مانیں گے. یا قرآن مجید کی وہ آیت کہ جب پروردگار عالم اہل جہنم کو جہنم میں ڈال دے گا تو جہنم سے سوال کرے گا حلیم طلعت، کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ تو جہنم پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرے گی حل من مزید، کیا اور کچھ ہے؟ اس لیے کہ ابھی شکم ہمارا خالی ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اب اس آیت کی تفسیر کے اندر ادھر سے ایک روایت آئی کہ خدا جب دیکھے گا کہ جہنم کا پیٹ ابھی بھی خالی ہے تو اپنا ایک پیر جہنم میں ڈال دے گا. یعنی جس قوم کا، جس مذہب کا، جس مسلک کا خدا بھی جہنم سے محفوظ نہ ہو، اس قوم کے لوگ، اس مسلک کے لوگ جہنم سے کیا محفوظ ہوں گے؟ جب خدا نے اپنا پیر ڈال دیا تو گویا خدا بھی جہنم میں چلا گیا. جب خدا ہی جہنم جانے سے محفوظ نہیں ہے تو لوگ کیا محفوظ ہوں گے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد.
تو پیغمبر نے اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑی ہیں اور ان دونوں چیزوں کو مرجعیت علمی قرار دیا ہے۔ جیسے آج فرض کریے کہ اگر ہمارے سماج کے اندر خصوصاً آل محمد کے چاہنے والوں کے اندر اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، چاہے وہ سیاسی مسئلہ ہو، سماجی مسئلہ ہو، کسی بھی عنوان سے، تو ہم کدھر مراجعہ کرتے ہیں؟ کس کے پاس مسائل علمی دریافت کرتے ہیں؟ مراجع کے پاس، علماء کے پاس، فقہا کے پاس۔ مثلا اگر سیستانی ہم ان کے پاس استفتاء لکھ کے بھیجتے ہیں، یہ مشکلات ہیں ہمارے سماج کے اندر، اس کا حل کیا ہے؟ اگر نماز میں ایسی صورت ہو تو اس کا حل کیا ہے؟ اگر عزاداری میں یہ پرابلمس آئیں تو اس کا حل کیا ہے؟ بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے ہیں؟ ابھی ماہ محرم شروع ہونے سے پہلے کتنے پیغامات آئے ہیں، لوگوں نے کتنے استفتاءات کیے، لوگوں نے کتنے سوالات پوچھے ہیں کہ ادھر حکومت نے اپنی گائیڈ لائنز جاری کی ہیں کہ عزاداری کو کیسے منایا جائے، ادھر ہم یہ سوال کرتے ہیں کیا کیا جائے، انہوں نے جوابات دیے ہیں۔ کیا جوابات دیے ہیں ابھی ان سے بحث نہیں ہے، لیکن جب ہمارے ہاں مشکلات آتی ہیں تو مشکلات میں کدھر رجوع کرتے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا، ہم مشکلات میں کدھر رجوع کرتے ہیں؟ مراجع دینی کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے غیبت کے دوران یہ لوگ ذمہ دار دین و شریعت ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کیا ان کو اختیار حاصل ہے، حق حاصل ہے کہ جو اختیارات امام معصوم کو حاصل ہیں؟ توجہ فرمائیے، کیا انہیں وہی اختیارات حاصل ہیں کہ جو امام معصوم کو حاصل ہیں؟ آپ کہیں گے قطعاً حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں قرآن مجید کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، صاحبان امر کے اطاعت کرو۔ ان کے پاس جو ولایت آئی ہے، جو ذمہ داری آئی ہے، وہ معصوم علیہ السلام نے اپنی ولایت کا کچھ حصہ بیان احکام تک ان کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے۔ اب کوئی انسان چوری کرتا ہے، کوئی انسان برا کام کرتا ہے، تو کیا آغا سیستانی عراق سے اٹھ کے ہندوستان آئیں گے کہ اس نے چوری کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کچھ جسے کہتے ہیں حدود ہیں، ان کے کچھ دائرے ہیں کہ وہ اس کے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پروردگار عالم نے جن ذوات مقدسہ کو مطلق حکم دیا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی، یہ چاہے جو کریں انسان کو ان کے سامنے اپنی پیشانی جھکا دینا چاہیے، اس لیے کہ ان کو کسی آدمی نے نہیں دیا ہے، حتیٰ کہ پیغمبر نے بھی ان کو ولایت نہیں دیا ہے۔ پیغمبر اللہ کی طرف سے مامور ہوئے کہ ان کو ولایت دی جائے، اور یہی نہیں کہ پیغمبر مامور ہوئے، بلکہ پیغمبر کو دھمکی دیا ہے خدا نے، إِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے گویا کار رسالت اپنی انجام نہیں دیا، آپ نے رسالت کی ذمہ داری جو آپ کے کاندھوں پر رکھی گئی تھی اسے آپ نے پوری نہیں کی۔ اب آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے پیغمبر کے وسیلے سے اہل بیت کو مرجعیت کا عہدہ دیا کہ سب ان کی طرف رجوع کریں۔ کیا لوگوں نے رجوع کیا؟ کیا لوگ ان کے پاس آئے؟ کیا لوگوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانا؟ نہیں۔ کیا کیا گیا؟ اہل بیت کے ان فضائل و کمالات کے مقابلے میں سیاسی ٹیرر کیا گیا، شخصیتی ٹیرر کیا گیا، اکنومیکل ٹیرر کیا گیا۔ یہ سب باقاعدہ ایک سازش کا نتیجہ ہے، ایسا نہیں تھا کہ سقیفہ ادھر پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، 4-5 حوالی موالی جمع ہو گئے سقیفہ کے اندر، اور انہوں نے کہا ایک آدمی کو ہم خلیفہ چن لیتے، اور اس کے بعد ہو شور ہوا اور ہاتھ کے اوپر بیعت ہو گئی اور ہو گیا۔ نہیں، یہ ایک مکمل سازش تھی کہ خلافت کو علی تک نہیں پہنچنے دینا۔ اچھا وجہ کیا تھی؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت، ریاست کی محبت، کرسی کی محبت۔ اور اس زمانے والوں سے زیادہ کون سمجھتے ہیں کہ کرسی کی محبت انسان کو کہاں کھینچ کے لے کے جاتی ہے؟
ہم تو اس دور میں آج زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں ہر چیز اس کرسی کے زیر سایہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری جمہوریت کا چوتھا اور پانچواں پایا میڈیا ہے، آج وہ بھی الحمدللہ بک چکا ہے، وہ بھی دوسری جگہ سے حکم لیتا ہے۔ بات یہ نہیں ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ اس زمانے والے حب دنیا کو زیادہ بہتر درک کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ حب دنیا کیا ہوتی ہے۔ حب دین اس زمانے میں لوگوں کے دل سے نکل چکی تھی، عشق رسول ختم ہو چکا تھا، عشق خدا ختم ہو چکا تھا۔ ایک بات آپ سے بتائیں، جیسے ہر امامے والا خدا ترس نہیں ہوتا ہے، آپ یہ نہ دیکھیے کہ جتنے لوگ امامہ لگائے ہوئے ہیں، چاہے ہم ہیں، اپنی مثال دے رہے ہیں، کہ اگر ہم نے امامہ لگا لیا اور اس منبر پر آ گئے تو ہم سے بڑا کوئی دیندار نہیں ہے، مومن نہیں ہے، متقی نہیں۔ ممکن ہے کہ ایک مجمع میں جو عام جسے لوگ اہمیت نہ دیتے ہوں، ہم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امامہ لگا لینا اہمیت کی علامت نہیں ہے، جیسے امامہ لگا کر منبر رسول پر بیٹھنا اہمیت کی علامت نہیں ہے، اسی طرح صحابیت کا جبہ پہن کر بزم پیغمبر میں بیٹھ جانا بھی بزرگی کی علامت نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے بزم پیغمبر میں۔ اچھا ایک بات آپ سے اور یہ عرض کریں کہ آپ یہ نہ سوچئے کہ جنہوں نے غصب خلافت کیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ لوگ کوئی ادھر ادھر کے لوگ تھے، بلکہ یہ صف اول میں بیٹھنے والے نمازی تھے، پیغمبر کو 24 گھنٹہ اپنے گھیرے میں رکھنے والے لوگ تھے۔ خطرہ صف اول کے نمازیوں سے زیادہ ہوتا ہے ایک بازاری کے مقابلے میں۔ دین کو خطرہ اہل مسجد نے پہنچایا ہے، دین کو نقصان اہل مسجد نے پہنچایا ہے، بازار والوں نے نہیں۔ گھر میں چوری گھر والوں نے کی ہے، باہر والوں میں جرأت نہیں تھی۔ دیکھیں یہ بات ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں تھوڑا سخت ہو کہ کون سی باتیں کر رہے ہیں، لیکن حقائق ہیں کہ جو آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ دوسروں کے اندر جرأت نہ تھی کہ اسلام کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتا۔ کس نے کیا؟ کوئی سسر لگتا تھا، کوئی فلاں لگتا تھا، کوئی سالہ لگتا تھا، یہی سب لوگ تھے نا۔ ان کی شخصیت کو بڑا کرنے کے لیے مارکیٹ میں پھر حدیثیں لانچ کی گئیں۔ دیکھیں سب ہوا ہے، حقائق تاریخ ہیں، آپ کو ہم آج کی زبان میں یہ چیزیں بتا رہے ہیں، لیکن واقعات اسی دور کے ہیں۔ جیسے آج میڈیا کے اوپر بیٹھ کر جو لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں، وہ کیسے حکمراں پارٹی کا دفاع کرتے ہیں، جو نہیں کیا وہ بھی جوڑ دیتے ہیں اس کی طرف۔ اسی طرح اس زمانے میں بڑے بڑے ڈیبیٹ کرنے والوں کو خریدا گیا، ابو ہریرہ جیسے لوگ، کہ اگر کسی کی پیاز بھی نہیں بک رہی تھی اور مکے میں آیا، وہ غریب دیکھ رہا تھا کہ پیاز سڑی جا رہی، تو منبر پر گیا اور جانے کے بعد کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اکل بصلۃ الاکا فی المکہ وجبت لہ الجنہ، جو آدمی اکے کی پیاز مکے میں کھا لے اس پر جنت واجب ہے۔ غریب کی پیاز بک گئی، بک نہیں رہی تھی، سڑ رہی تھی۔ پیاز تو چھوڑ دیجئے، لوگ چھلکا تک اٹھا کے لے گئے کہ پیاز نہیں تو چھلکا ہی کھا لیں، جنت شاید مل جائے۔ دیکھیں جس دین کا، جس شریعت کا مزاج یہاں تک پہنچ جائے کہ لوگ تھوڑے سے پیسے کے لیے ایمان، دین اور دھرم بیچنے لگے، سوچئے وہ قوم کہاں جائے گی۔ اطاعت رسول کا حکم چلا چلا کے قرآن دے رہا ہے، کتنے افراد نے عمل کیا؟ آپ کہیں بعد رسول ایسا ہوا، بعد رسول کی بات نہیں کر رہے ہیں، قبل رسول کی بات کر رہے ہیں، حیات پیغمبر کی بات کر رہے ہیں۔ پیغمبر مامور ہوئے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ان کی ولایت و خلافت کا اعلان کیا جائے۔
امیر المومنین کو ممبر پر پیغمبر لے گئے اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی، جی من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہیں۔ سب سے اونچی آواز جو مجمع سے اٹھی اس نے کہا بخن لکا یا ابن ابی طالب، مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو۔ یاد رکھیے گا ذہن میں اس چیز کو کہ جو سب سے پہلی آواز اٹھے اور سب سے بلند آواز ہو، کہیں نہ کہیں اس آواز کے پیچھے سیاست چھپی ہوتی ہے۔ اتنی تیز کیوں چل رہا ہے؟ سب سے پہلے کیوں چل رہا ہے؟ اور یہ پہلی آواز نہیں، آپ کو تاریخ میں مثال ملے گی۔ امیر المومنین کے ہاتھ پر سب سے پہلی بیعت کرنے والے کا نام تھا طلحہ، اور سب سے پہلے بیعت علی کو توڑنے والے کا نام تھا طلحہ۔ سب سے پہلے امیر المومنین کی ولایت پر امیر المومنین کو مبارکباد دینے والے کا نام تھا فلاں، اور سب سے پہلے علی کی ولایت کا انکار کرنے والا بھی فلاں تھا۔ یہ کوئی جسے کہتے ہیں اچانک پیش نہیں آیا ہے، یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، ایک رنیتی تھی کہ ایسا کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں حیات پیغمبر سے پہلا، سب سے پہلا کام جو کیا گیا کہ امیر المومنین کے ولایت کے مقابلے میں ایک دوسرا جھنڈا بلند کیا گیا، لیکن وہ جھنڈا ایسا تھا کہ جس کا قد چھوٹا تھا۔ قد علی کے مقابلے میں کوئی جھنڈا بلند نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس پرچم کو خدا نے بلند کیا تھا، اس کو باغیوں نے بلند کیا تھا۔ کوئی پرچم آ نہیں سکتا اس پرچم کے مقابلے میں۔ انکار ہو گیا۔ دوسرا آپ کو نمونہ دیتے ہیں کہ اطاعت پیغمبر سے سلسلہ شروع کیا گیا، لوگوں نے انکار کرنا شروع کیا حیات پیغمبر میں۔ جمعرات کا دن ہے، پیغمبر کے زندگی کے آخری 10 دنوں کی بات ہے کہ پیغمبر بستر کے اوپر ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا لے آؤ تمہارے لیے قلم و دوات لے کے آؤ، تمہارے لیے ایک ایسی وصیت لکھ دوں کہ لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ فوراً ذہن وہاں گئے کہ پیغمبر نے عرفات کے میدان میں فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ فوراً ذہن وہاں گیا۔ آپ کہیں کہ فلاں صاحب کیوں پیغمبر کے پاس موجود تھے؟ یہ اسی لیے موجود تھے کہ پیغمبر کوئی بھی وصیت نہ کر سکے۔ انہوں نے کیا کہا؟ آپ دیکھیں کہ اگر انسان اس واقعے کو پڑھتا ہے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو نہیں خون ٹپکنے چاہیے۔ کون کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے ایک وصیت لکھ دوں کہ میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے؟ پیغمبر۔ پیغمبر کے مقابلے میں کہا کیا جا رہا ہے؟ ان الرجل لیہجر، یہ آدمی بکواس کر رہا ہے۔ کہنے والا کون ہے کہ جس کے لیے میڈ ان چائنا حدیثیں جو آئی ہیں ان میں ایک یہ بھی حدیث ہے کہ اگر پیغمبر کے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں صاحب ہوتے۔ دیکھیں دین کا بالکل جنازہ نکال دیا گیا ہے، دین کے چہرے کو مسخ کر دیا گیا ہے، برباد کر دیا گیا ہے۔ لے آؤ تمہارے لیے میں وصیت لکھ دوں، میرے بعد گمراہ نہ ہوگے۔ ان الرجل لیہجر، یہ شخص بکواس کر رہا ہے۔ یہجر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس وقت جب انسان کے دماغ کے اوپر بخار چڑھ جاتا ہے اور وہ واہیات باتیں شروع کر دیتا ہے۔
لیکن مسلمانوں کی زبانوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں، کسی کے اندر اتنی جرت نہیں جو بڑھ کے کہہ دے پیغمبر پر بیماری کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر اپنی طرف سے کوئی گفتگو نہیں کرتا، جو بھی کرتا ہے وہ وحی الہی کے مطابق کرتا ہے۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو بھی رسول تم کو دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے منع کرے رک جاؤ۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ پیغمبر کے پاس شور ہونے لگا، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے اور کسی چیز کی، اطرت کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ پیغمبر نے کہا اٹھو یہاں سے باہر جاؤ، سب کو بھگا دیا، باقاعدہ گروپ بندی ہو گئی تھی۔ وہیں آپ تاریخ پڑھیے، یہ ہم اپنی تاریخ نہیں بیان کر رہے ہیں، مخالفین کی صحیح ترین کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ جانتے ہیں ایک چیز کہی جاتی ہے کہ گناہ کرنا بڑا گناہ نہیں ہے، اس گناہ کی توجیہ کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ توجیہ کیا کی؟ ارے وہ تو دیکھ رہے تھے پیغمبر بیمار ہیں، لہٰذا وہ نہیں چاہتے تھے کہ پیغمبر کو اور تکلیف دیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عاشقان رسول، جو پیغمبر کے فدائی ہیں، جو توہین رسالت کے نام پر لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، جو توہین صحابہ کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، وہ لوگ جن کی توہین پر آپ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، انہوں نے خود رسالت کی توہین کی ہے، آپ ان کے اوپر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ انہوں نے رسول کے اوپر تہمتیں لگائی ہیں، رسول کو ہذیان بکنے والا بتایا ہے۔ اواخر عمر پیغمبر میں پیغمبر کو بالکل مجبور کر دیا گیا تھا۔ پیغمبر کی بیماری اور زیادہ شدید ہوئی۔ 26 صفر 28 صفر المظفر پیغمبر کی شہادت کا دن ہے۔ 26 صفر آئی، پیغمبر نے ایک لشکر تیار کیا اور اس لشکر کا کمانڈر اسامہ بن زید کو بنایا۔ اس اسامہ کی عمر اس وقت صرف اور صرف 20 سال کی تھی۔ مسلمانوں سے کہا اس لشکر کے ساتھ جاؤ اور موتا کی طرف، وہاں دشمنوں سے تمہیں جنگ کرنی ہے۔ کوئی جانے کو تیار نہیں۔ پیغمبر بار بار پوچھتے، لشکر گیا، لشکر گیا، لشکر گیا، السلام علیکم۔ کوئی جانے کو تیار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے غشی سے آنکھیں کھولا، پوچھا لشکر گیا نہیں گیا؟ غصے کی حالت میں پیغمبر اٹھے، اس بیماری میں کہ پیغمبر سے چلا نہیں جا رہا تھا، 2 افراد کا سہارا لیا، پیر پیغمبر کے گھسل رہے تھے زمین پر۔ اسی بخار کے عالم میں پیغمبر مسجد میں آئے، منبر پہ گئے اور فرمایا لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے وہ ملعون ہے، اللہ اس کے اوپر لعنت کرے۔ اب جو لوگ لشکر اسامہ میں نہیں گئے تھے وہ ملعون ہو گئے، تو اس داغ کو ان کے دامن سے کیسے دھلا جائے؟ فوراً ایک حدیث پھر گڑھی گئی کہ جن لوگوں کے اوپر رسول لعنت کرے وہ دعائے خیر ہوتی ہے، لعنت نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے کیسا کیسا ظلم کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ خدا بڑا ہے یا پیغمبر بڑے ہیں؟ اگر پیغمبر کی لعنت دعا بن سکتی ہے تو خدا نے تو قرآن کے اندر ابلیس کو ملعون قرار دیا ہے، تو اس سے بڑی دعا تو ابلیس کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ابلیس کو ملعون نہیں بلکہ دعا دی ہے کہ جا میں تجھے قیامت تک مہلت دیتا ہوں، ان جیسوں کو خوب بہکا، دل کھول کے جنت تجھے کو دوں گا۔
بھائی اس سے زیادہ آپ کیا توجیہ کر سکتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ دیکھیں بات اطاعت کی ہوتی ہے، یہ ابتدا تھی کہ جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مسلمانوں نے رد کرنا شروع کر دیا تھا، جرأت پیدا ہو گئی تھی۔ جو مسلمان حیات پیغمبر سے، پیغمبر کی باتوں کو نہ ماننا اپنا شیوا بنا لے، اس مسلمان سے بعید ہے کہ در سیدہ پہ آگ اور لکڑی لے کے آئے۔ جو مسلمان پیغمبر پر ہذیان کا الزام لگا سکتا ہے، وہ مسلمان علی کی باتوں کو مانے گا؟ بھائی امیر المومنین ہو، جناب فاطمہ ہو، امام حسن ہو، امام حسین ہو، ان کی عزت کس کی وجہ سے؟ رسول کی وجہ سے۔ تو جو انسان خود رسول کو سرے سے نکار دے وہ ان کو کیا مانے گا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ یہ مسلمانوں کی اطاعت تھی، یہ مسلمان وہ تھے کہ جو پیغمبر کی اطاعت نہیں کرتے تھے۔ اب آئیے دیکھیے کہ اس کے بعد اہل بیت کا کیا حال ہوا، کہ جن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے پیغمبر فرما کے گئے تھے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اللہ کو یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے حق میں، ان کا خیال کرنا۔ جس بی بی کو طہارت کا مرکز قرار دیا پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر، پیغمبر نے اپنی دعا کے اندر، اسی سیدہ عالمیان کے دروازے پر مسلمان جمع ہو گئے۔ کب؟ حیات وفات پیغمبر کے 1 مہینے بعد نہیں، دفن پیغمبر والے دن، پہلی ربیع الاول کو پیغمبر کو دفن کیا گیا ہے، 28 کو پیغمبر کی شہادت ہے، پہلی ربیع الاول دفن پیغمبر ہے، اور اسی دن پہلا حملہ در سیدہ پر ہوا ہے۔ ان مسلمانوں سے کیا توقع رکھی جائے جو پہلے ہی دن، جس دن مسلمانوں کا رسول دفن ہو، اسی دن اس کے گھر کے اوپر حملہ کر دیں؟ مسلمانوں کا رسول دفن ہو رہا ہے، مسلمان اس کے دفن میں شرکت نہیں کر رہے ہیں۔ 6 یا 7 آدمی جس کے اتنے صحابی ہوں، کیا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ غدیر میں 1.25 لاکھ حاجی تھے جو سب صحابی اور صحابیات، اس پیغمبر کے جنازے میں 6 آدمی۔ کیا یہ مسلمانوں کے لیے شرم کا مقام نہیں ہے؟ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ خود روز قیامت پیغمبر اکرم کو کیا جواب دیں گے؟ جو امت دفن رسول کے دن ہی در سیدہ پر حملہ کر دے، 50 سال کے بعد وہ امام حسین کو کیوں قتل نہ کرے گی؟ اس قوم سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ جو قوم پیغمبر کی شہادت کے 4 دن کے بعد در سیدہ جلا لے، وہ قوم 50 سال کے بعد اگر خیام حسینی کو جلائے تو اس کے اوپر مسلمانوں کو رونا نہیں چاہیے، بلکہ تاریخ میں واپس جانا چاہیے کہ کہاں ہم نے خطا کی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ کس اہل بیت کے ساتھ ایسا ہوا ہے جس کے لیے قرآن نے کہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ ان کے ساتھ یہ کیا گیا ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ اتباع کہتے ہیں کسی انسان کے پیچھے پیچھے چلنا۔ مثلا فرض کریے کہ ایک امام جماعت نماز پڑھا رہا ہے، ہم اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، وہ جب رکوع میں جائے گا ہم رکوع میں جائیں گے، جب وہ قنوت پڑھے گا ہم قنوت پڑھیں گے، جب وہ سجدے میں جائے گا ہم سجدے میں جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس کا قنوت ہمیں پسند نہ ہو کہ بہت لمبا پڑتا ہے،
ہو سکتا ہے اس کا قنوت ہمیں پسند نہ ہو کہ بہت چھوٹا پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مثال کے طور پر اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن پڑھ رہا ہو، لیکن ہم کوئی دوسرا قنوت پڑھ رہے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن پیچھے پیچھے رہنا ہے، اسے کہتے ہیں اتباع۔ لیکن جب اطاعت کی بات آتی ہے تو انسان اپنی خواہش کے اعتبار سے اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اطاعت اسے کہتے ہیں کہ جہاں فکری اور نظریاتی ہم آہنگی بھی پائی جاتی ہو۔ پروردگار عالم اس آیہ کریمہ کے اندر فرمانا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو، پیچھے پیچھے نہ چلو، بلکہ اپنی سوچ کو ان کی سوچ کے ساتھ ملا دو۔ جو علی سوچ رہے ہوں وہی تم سوچو، جو فاطمہ سوچ رہی ہوں وہی تم سوچو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے اور یہی اطاعت انسان کو کمال پہ پہنچاتی ہے، اتباع انسان کو کمال پہ نہیں پہنچاتا، اطاعت پہنچاتی ہے۔ اس کا بہترین نمونہ کربلا ہے، کربلا میں اطاعت دیکھیے، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کا بہترین نمونہ کربلا ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے مطیع حسین ہیں، اطاعت کر رہے ہیں حسین ابن علی کی، یعنی جو اس کی فکر ہے وہی اس کی فکر ہے، جو ان کی سوچ ہے وہی ان کی سوچ ہے۔ اور اسی لیے کربلا میں ایک حسین نہیں تھے، کربلا میں 72 حسین تھے، اس لیے کہ سب نظریاتی اعتبار سے ایک تھے، سوچ کے اعتبار سے ایک تھے، فکر کے اعتبار سے ایک تھے، فکری ہم آہنگی پائی جانی چاہیے۔ جن لوگوں نے اہل بیت کرام کا اتباع نہیں کیا، ہم ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اہل بیت کی اطاعت کریں گے۔ جن لوگوں نے اہل بیت کے پیچھے پیچھے چلنا گوارا نہ کیا، وہ اہل بیت سے اپنی فکر کو ہم آہنگ کریں گے، قطعاً نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جن لوگوں نے اہل بیت سے اپنی فکر کو ہم آہنگ کر لیا، اس کی بھی مثالیں ہیں تاریخ کے اندر، اور بہت مشہور واقعہ کہ جب امام کا ایک چاہنے والا، خراسان کا رہنے والا، چھٹے امام کی خدمت میں آیا، امام کے پاس بیٹھا ہے، امام اس سے حال و احوال پوچھ رہے ہیں، اس کے بعد اس نے فرزند رسول آپ کے چاہنے والے تو بہت ہیں، ایسا کریے کہ آپ قیام کر دیجئے حکومت کے خلاف، بغاوت کر دیجئے حکومت کے خلاف۔ دیکھیں فری کا مشورہ دینے والے بہت ملتے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں، ہمیشہ فری کا مشورہ دینے والے آپ کو بہت ملیں گے، پیغمبر اکرم کے زمانے سے لے کر ہر دور میں، حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ جب امام حسین علیہ السلام مکے سے نکل رہے ہیں، کتنے افراد آ گئے فری کا مشورہ دینے کے لیے۔ کوئی کہہ رہا ہے آپ یزید کے ساتھ صلح کر لیجئے، کوئی کہتا ہے کہ آپ یمن کی طرف چلے جائیے، کوئی کہتا ہے کہ آپ جو ہے فلاں جگہ چلے جائیے، کوئی کہتا ہے کہ آپ مکہ ہی میں رہیے، نہ جائیے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو فری میں مشورے دینے والے بہت ملیں گے۔ اس ٹائم کی بات چھوڑ دیجئے، اپنی زندگی میں کوئی ایک کام کریے، آپ فرض کریے، اعلان کر دیجئے میرے گھر میں مجلس ہے، دیکھیے 10 مشورہ دینے والے آئیں گے، کوئی کہے گا تبرک یہ بانٹیے، کوئی کہتا ہے فلاں سے پڑھوائیے، کوئی کہتا ہے مائک ایسا لگوائیے، کوئی کہتا ہے کہ گاڑی نہ لے آنے دیجئے، کوئی کہے گا کہ بائک کا ہجوم نہیں ہونا چاہیے۔ ہر طرح کا فری میں مشورہ دینے والے آپ کو مل جائیں گے۔ اس زمانے میں بھی یہی تھا۔ اب اس نے کہا کہ فرزند رسول آپ کے شیعہ بہت ہیں، چاہنے والے بہت ہیں، آپ حکومت کے خلاف قیام کر دیجئے۔ امام نے کہا وہ بہت ہیں، ان کی تو بعد میں دیکھی جائے گی، یہ بتائیے آپ کتنے بڑے شیعہ ہیں، آپ کتنے بڑے چاہنے والے ہیں؟ اس نے کہا فرزند رسول کیا کہنا ہے، میں تو آپ کے اوپر قربان، میری جان مال سب کچھ قربان۔ امام نے کہا اس کا بھی ہم امتحان لے رہے ہیں، جاؤ وہ تنور روشن کر دو۔ لکڑیاں ڈالی، تنور جلا دیا، روشن ہو گیا۔ امام نے کہا آپ میرے چاہنے والے ہیں؟ ارے فرزند رسول آپ ہی تو ہیں سب کچھ ہمارے۔ امام نے کہا اگر اتنی محبت ہے تو جاؤ اس جلتے ہوئے تنور میں کود جاؤ۔
اب جیسے ہی امام کو یہ حکم دے کر ہاتھوں کو جوڑ دیا، فرزند رسول، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، اس کا خرچ اٹھانا ہے، ماں باپ ہیں، آس پاس لوگ رہتے ہیں، میں ان کا خرچہ برداشت کرتا ہوں، وہ انہی کا میں سہارا ہوں، ان کا کیا ہوگا؟ امام مسکرا رہے ہیں۔ لیکن انسان کی کلئی کھل کے سامنے آ جاتی ہے جب ایسے مواقع پیش آتے ہیں۔ اب اگر وہ ہم جیسے لوگوں کے سامنے لمبی لمبی ڈینگیں ہانکتا تو ایک ٹائم ہم لوگ سن کے سر بھی جھکا لیتے، لیکن امام کو اپنی معرفت بھی بیان کرنی ہے، ہم کون ہیں، اس لیے کہ یہ شاید جانتا نہیں کہ امام کون ہیں۔ یہ فخر ابراہیم ہے، انہی کے صدقے میں پروردگار عالم نے کائنات کو خلق کیا ہے، دنیا کو پیدا کیا ہے۔ تو ان کے سامنے بڑی بڑی باتیں نہ کرو۔ ہم نے کہا اچھا بیٹھو۔ اتنے میں کسی نے دق الباب کیا، دروازہ کھلا، امام کا ایک چاہنے والا سامنے سے آیا، ہارون مکی، سفر سے آ رہے تھے، دور سے، گرد و غبار تھی پورے جسم کے اوپر۔ امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا، اس کے بعد فرمایا ہارون اس جلتے ہوئے تنور میں کود جاؤ۔ سوچنا چاہیے، اس واقعے کو ہم خالی نہ سنیں، ہم ہوتے تو کودتے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر کود بھی جاتے تو سب سے پہلے کہتے فرزند رسول مسئلہ کیا ہے، کیوں کودوا رہے ہیں، وجہ کیا ہے، بات کیا ہے۔ لیکن مسلک عشق میں سوال بھی عیب ہوتا ہے۔ اگر محبت ہے تو بے چون و چرا جس سے محبت کرتے ہو اس کی سنو۔ جب مسلک عشق میں سوال عیب ہے تو مسلک ولایت میں، اور خصوصاً جس کا امام علی جیسا ہو، جس کا امام جعفر صادق جیسا ہو، اگر وہ کسی چیز کا حکم دے رہا ہے، علیکم السلام، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ انہوں نے سامان کنارے رکھا، کوئی سوال نہیں، کوئی استفسار نہیں، کس لیے کیا، گئے اس دہکتے ہوئے تنور کے اندر کود گئے۔ امام نے اس سے کہا جاؤ اس تنور کے دہانے کو بند کر دو، بند کر دیا۔ واپس آئے، امام گفتگو کرنے لگے، بات چیت، تمہارے یہاں کیا چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، فلاں کیسے ہیں، فلاں کیسے ہیں۔ لیکن یہ محض گفتگو تو امام سے ہے، لیکن اس کا دل، اس کا خیال، اس کی فکر، اس کا ذہن اس تنور کی طرف ہے۔ اپنے چاہنے والے کو جلوا دیا، اپنے چاہنے والے کو مار دیا۔ یہ جانتے ہیں سوالات کیوں آ رہے ہیں ذہن میں؟ اس لیے کہ معرفت امام سے دل خالی ہے۔ اگر معرفت امام سے دل خالی نہ ہوتا تو یہ سوال ذہن میں آتا ہی نہیں، اس لیے کہ پہچانتا ہوتا امام کون ہے۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جو علی ابن یقین کو خط بھیج کے کہتا ہے ہمارے مخالفین کی طرز پر وضو کرو۔ جان بچاتا ہے، جان نہیں لیتا ہے، لیکن معرفت کی کمی یہی ہوتی ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے یہاں بھی تو معرفت کی کمی تو نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کچھ چاہ رہے ہوں لیکن عدم معرفت، معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کے حق کو ادا نہ کر سکیں۔ دیکھیں، ذکر امیر المومنین اچھا ہے، واجب ہے، ہونا چاہیے۔ ذکر امام حسین، ذکر امام حسن، ذکر امام سجاد و امام باقر و امام کاظم و امام جعفر صادق و امام رضا و امام تقی و امام نقی و امام عسکری، سب اچھا ہے، ہونا چاہیے، واجب ہے۔ لیکن ان تمام ذکروں میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اوجب ہے، واجب سے بھی واجب تر ہے۔ اس لیے کہ وہ ہمارے زمانے کے امام ہیں، ان کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا۔ روز قیامت ہمیں علی کے پرچم تلے نہیں اٹھایا جائے گا، امام زمانہ کے پرچم تلے اٹھایا جائے گا۔
ہمیں انہیں راضی کرنا ہے۔ بات رضایت کی ہوتی ہے کہ اپنے زمانے کی حجت کو راضی کرو، خدا راضی ہو جائے گا۔ اب اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش ہے کہ ہارون کو تو امام نے جلتے ہوئے تنور کے اندر بٹھا دیا ہے، ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ امام اس کے ذہن کی کشمکش کو پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ امام سب کچھ جانتا ہے۔ عام حالات میں ایک امام ہماری اور آپ کی طرح ہوتا ہے، عام حالات میں جیسے ہمیں نہیں معلوم دیوار کے پیچھے کیا، امام کو بھی نہیں معلوم، لیکن اذا شاءوا علموا، جب یہ جاننا چاہتے ہیں تو جان جاتے ہیں۔ جو ان کا اقتدار بتاتا ہے، ان کی حکومت بتاتا ہے، ان کی ولایت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کس مقام پر ہیں کہ اللہ نے ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے۔ امام اس کے ذہن کی عکاسی کو پڑھ رہے ہیں۔ امام نے جب دیکھا کہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، دل کے اندر ہیجانی کیفیت ہے، امام نے کہا اچھا ہو چلو دیکھتے ہیں۔ گئے، تنور کا دہانہ ہٹایا، اب کیا دیکھا کہ ہارون مکی جلتی ہوئی آگ کے درمیان بیٹھے ہوئے تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ آگ بجھی نہیں تھی، آگ جل رہی تھی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امام چاہے تو آگ کی گرمی کو بھی چھین سکتا ہے، جو ان کی ولایت کی طرف اشارہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے انہیں صاحب کرامت بنایا ہے، اور یہ جسے ہم کرامت سمجھتے ہیں یہ ہماری نظر میں کرامت ہیں، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جسے ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تصور کرتے ہیں، یہ معجزہ ہمارے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ان کے لیے تو عام حالات ہیں۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت ضروری ہے۔ اگر معرفت ہوتی تو کیا در سیدہ جلایا جاتا؟ اگر معرفت ہوتی تو کیا پیغمبر کے حق کا انکار کیا جاتا؟ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا جاتا؟ قطعاً نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت نہیں تھی، پہچانتے نہیں تھے۔ اور جو لوگ پہچانتے بھی تھے ان کے چہرے کے اوپر، ان کے آنکھوں کے اوپر تعصب کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جب ابھی پیغمبر کی زندگی میں یہ حال ہے تو کربلا تو حیات پیغمبر کے 50 سال بعد واقع ہوئی۔ تاریخی کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کے کوفے بھیجا۔ آپ جب کوفے گئے تو آپ کے ساتھ آپ کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، ایک کا نام تھا محمد، ایک کا نام تھا ابراہیم۔ مقاتل یہ لکھتے ہیں، آیت اللہ اشتہاردی نے یہ بیان کیا ہے کہ جب جناب مسلم تنہا ہو گئے اور اکیلے ہو گئے اور انہیں یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اب انہیں قتل کر دیا جائے گا، تو انہوں نے قاضی شریح کو بلایا، اور بلانے کے بعد اپنے بچوں کو اس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ ان میرے بچوں کا خیال رکھنا، اور اگر کوئی تمہیں قافلہ ملے تو میرے ان بچوں کو مدینے بھیج دینا۔ تاریخی کہتی ہے کہ کچھ دن گزرا، جناب مسلم شہید کر دیے گئے۔ ایک وہ موقع آیا کہ جب قاضی شریح نے کہا بچوں مجھے اطلاع ملی ہے کہ ایک کاروان مدینے کی طرف جا رہا ہے، اس کاروان کے ساتھ تم لوگ چلے جاؤ۔ اپنے جوان فرزند کو ان دونوں بچوں کو دیا، بیٹا ان دونوں کو لے کے پہنچا، لیکن کارواں گزر چکا تھا، قافلہ جا چکا تھا، دور سے اس قافلے کی سیاہی نظر آ رہی تھی۔ اس نے ان چھوٹے بچوں سے کہا دیکھو وہ قافلے کی سیاہی نظر آ رہی ہے، جاؤ اور قافلے والوں سے مل جانا۔
بچے گئے لیکن بہت ہی کم سن بچے تھے، بہت ہی چھوٹے بچے تھے، راستے سے انجان تھے۔ جب صبح ہوئی تو اپنے کو اطراف کوفہ میں پایا، جان کا خوف تھا، ٹہل رہے تھے بچے۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی، جب اسے پتہ چلا کہ یہ مسلم کے یتیم بچے ہیں تو اس نے ابن زیاد کو ان بچوں کو پکڑ کے دے دیا۔ بچے زندان پہنچ گئے۔ اور جلدی جلدی تاریخ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ بچے زندان پہنچ گئے۔ زندان بان جس کا نام مشکور تھا، جب اسے اطلاع ملی کہ یہ مسلم کے یتیم ہیں، اس نے دونوں بچوں کے سروں کے اوپر دست شفقت پھیرا۔ یہ یتیمان مسلم ہیں۔ بچوں میں تمہیں آزاد کیے دیتا ہوں، اپنی جان کا خیال نہیں کرتا ہوں، جاؤ تم چلے جاؤ۔ رات کی تاریکی میں بچوں کو آزاد کر دیا گیا، بچے جا رہے ہیں، لیکن صبح تو پھر اپنے کو اطراف کوفہ میں پایا۔ ایک درخت کے اوپر چڑھ گئے، ایک حبشی کنیز پانی بھرنے کے لیے آئی، پانی میں اس نے دونوں بچوں کی تصویریں دیکھی، نظر اٹھا کے دیکھا تو دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو نیچے بلایا، اپنے مالکہ کے گھر گئی اور بتایا کہ یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اس مالکہ نے بچوں کو سینے سے لگایا، بچے تم لوگ کون ہو؟ کہا کہ ہم یتیمان مسلم ہیں، عترت پیغمبر ہیں، اہل بیت رسول ہیں۔ جیسے ہی اس نے ان بچوں کو عترت رسول سنا، اپنے سینے سے لگا لیا، ان کو کھانا کھلایا، الگ کمرے میں سلایا۔ دونوں بچے سو رہے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اس کا شوہر حارث تھا، رات میں تھکا ہوا آیا اور کھانا کھانے کے بعد سو گیا، لیکن یہ بچے سوتے سوتے ایک مرتبہ چیخ مار کر اٹھے اور ایک بھائی نے دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ بھیا، ابھی میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا تھا، میرے بابا پیغمبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے، پیغمبر مسلم تم اکیلے چلے آئے، اپنے بچوں کو کہاں چھوڑ کے آئے؟ مجھے لگتا ہے کہ میرے بابا نے کہا کہ ارے کل یہ بچے میرے پاس ہوں گے۔ اے بھیا، مجھے لگتا ہے یہ ہماری آخری رات ہے۔ دونوں بچے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں حمائل کر کے رونے لگے۔ یہ آواز حارث کے کانوں میں پہنچی، کمرے میں داخل ہوا، دونوں بچوں سے پوچھا کون ہو؟ بتایا کہ ہم یتیمان مسلم ہیں۔ جیسے ہی یتیمان مسلم کا نام سنا، منہ پر تماچے مارنے لگا۔ یتیمان مسلم اکیلے تھے، مسلم کے یتیم بچوں تم اکیلے ہو، لیکن ماں کے سامنے تمہیں تماچا نہیں لگایا جا رہا۔ ارے کوئی سکینہ کے دل سے پوچھے کہ جس کا بھائی بھی موجود ہے، پھوپھی بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے، اس کے سامنے کسی بچی کو تماچے لگائے جا رہے ہوں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حارث نے ان دونوں بچوں کو صبح ہی ساتھ لیا، نہر فرات کی طرف جانے لگا۔ بچوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ تمہیں قتل کرنے جا رہا ہوں۔ بچوں نے کہا کہ مجھے چل کے ابن زیاد کو دے دو، جو وہ فیصلہ کرے گا اسی کو مان لیں گے۔ لیکن حارث راضی نہ ہوا، ہم تمہارا سر کاٹیں گے۔ بچوں نے کہا اگر تجھے پیسہ چاہیے تو مجھے چل کے غلاموں کے بازار میں بیچ لے۔ حارث راضی نہ ہوا۔ تاریخ کہتی ہے کہ دونوں بچوں کو لے کے آیا قتل گاہ میں، قربان گاہ میں۔ بچے کہنے لگے اگر ہمارا قتل حتمی ہے تو اتنی مہلت دے دے کہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر لے۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ مہلت دی گئی، بعض روایت کہتی ہیں کہ مہلت نہیں ملی، لیکن ایک بھائی کو قتل کیا، اس کی میت کو فرات میں پھینک دیا۔ دوسرے بھائی کو بھی قتل کیا، اس کی میت کو بھی فرات میں پھینک دیا۔ سر لے کر آیا اور ابن زیاد کے سامنے ان سروں کو رکھ لیا۔ ابن زیاد ان سروں کو دیکھتا ہے، اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حارث یہ کس کے سر ہے؟ ارے یہ یتیمان مسلم کے سر ہے۔ ارے تو اتنا سنگ دل ہے کہ تو ان بچوں پہ بھی رحم نہ کھایا۔ اے میرے عزیزو، ابن زیاد بھی 2 بچوں کا خوبصورت چہرہ دیکھ کے برداشت نہ کر سکا۔ ہائے رباب نے کیسے برداشت کیا ہوگا، ہائے علی اکبر کی ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ ارے زینب دیکھ رہی تھی،
بھائی کا سر کاٹا جا رہا تھا، ارے مدد کے لیے بلائے تو کس کو بلائے؟ یا ابن سعد، ارے میرا بھیا ذبح کیا جا رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضم بقضائه وتسلیما لأمره۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمیں جو بیمار ہیں بے حق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے سبکدوش فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما۔ پروردگار جن لوگوں نے التماس دعا کہا ہے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں نعمت اولاد عنایت فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ علماء مراجع خصوصاً آیت اللہ العظمی سیستانی کو صحت و طول عمر عنایت فرما، ادوات عالیات کی حفاظت فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے آخری امام اپنی آخری حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار و ناصر و مددگار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بانوں کا یہ ارماں تھا آباد مکان ہوگا، بانوں کا یہ ارماں تھا آباد مکان ہوگا، ایک روز وہ آئے گا اصغر بھی جوان ہوگا، بانوں کا یہ ارماں تھا آباد مکان ہوگا، یہ کرب و بلا کا بان اور شام کا وہ زندہ، یہ کرب و بلا کا بان اور شام کا وہ زندہ، ماں تیری کہاں ہوگی تو لال کہاں ہوگا، بانوں کا یہ ارماں تھا مکان ہوگا، کوئی میرے بچے کو تھوڑا سا تو دے پانی، کوئی میرے بچے کو تھوڑا سا تو دے پانی، دل پیاس کی شدت سے بیتاب نہا ہوگا، بانوں کا یہ ارماں تھا آباد مکان ہوگا، دنیا میرے بچے کو افسوس نہ رسائی، دنیا میرے بچے کو افسوس نہ رسائی، اب گود میں دادی کے جنات جوان ہوگا، بانوں کا یہ ارماں تھا آباد مکان ہوگا، لوگوں میرے بچے کو میدان سے اٹھا لاؤ، لوگوں میرے بچے کو میدان سے اٹھا لاؤ، دل دھوپ کی شدت سے بیتاب وہاں ہوگا، بانوں کا یہ ارماں تھا آباد مکان ہوگا، اصغر تیری فرقت میں صغریٰ
ہے بہت غمگین، اس آگ سے خروش کا سینے میں تپا ہوگا، بانوں کا یہ ارماں تھا آباد مکان ہوگا، اور گھوٹیاں چلنے کی بہنوں کو تمنا تھی، اور گھوٹیاں چلنے کی بہنوں کو یہ تمنا تھی، میں بھی یہی سوچا تھا اے لال جوان ہوگا، بانوں کا یہ ارماں تھا آباد مکان ہوگا۔ حسین حسین ہوا کی دوش پہ گونجی جو ایک نئی صدا، سلام علیک ابن رسول شاہ خدا، خدا کا شکر کے دیدار آپ کا تو ہوا، تمام مسیروں نے دیکھا سوئے درے کوفہ، جو لاش لٹکی ہے در پر وہ تھر تھراتی ہے، ارے سلام کرنے کی آواز اس سے آتی ہے، تڑپ کے نیزے سے فرقے حسین نے یہ کہا، علیکم وطن آوارو قتیل جفا، ادب سے عابد بیماریوں ہوئے گویا، قبول کیجئے مسلم چچا سلام میرا، سنا جو حضرت مسلم بن عقیل کا نام، تو ایک بی بی لگی لاش سے یہ کر نکلا، کی زوجہ مسلم نے یہ فغا، ہیں میرے دونوں لال کہاں، احوال کرو کچھ ان کا بیان، ہیں میرے دونوں لال کہاں، کی زوجہ مسلم نے یہ فغا، ہیں میرے دونوں لال کہاں، تھے ساتھ جو میرے دو دلبر، وہ فدیہ کیے میں نے حق پر، تھے ساتھ جو میرے دو دلبر، وہ فدیہ کیے میں نے حق پر، جو ساتھ تمہارے تھے ہیں کہاں، ہے میرے دونوں لال کہاں، کی زوجہ مسلم نے یہ فغا، ہیں میرے دونوں لال کہاں، میں بستی بستی جاؤں گی اور ڈھونڈ کے ان کو لاؤں گی، میں بستی بستی جاؤں گی اور ڈھونڈ کے ان کو لاؤں گی، بتلائیے کچھ تو ان کا نشان، ہے میرے دونوں لال کہاں، کی زوجہ مسلم نے یہ فغا، ہے میرے دونوں لال کہاں، کب تک وہ رہے زیر سایہ اور کس کو ترس
ان پر آیا، کب تک وہ رہے زیر سایہ، اور کس کو ترس ان پر آیا، کس گھر میں ہے اب تک وہ مہمان، ہے میرے دونوں لال کہاں، کی زوجہ مسلم نے یہ فغان، ہے میرے دونوں لال کہاں، بس اتنا بتا دیجئے والی، دنیا تو نہیں ان سے خالی، بس اتنا بتا دیجئے والی، دنیا تو نہیں ان سے خالی، کیا مل گئی ان کو جائے امان، ہے میرے دونوں لال کہاں، زوجہ مسلم نے یہ فغان، ہے میرے دونوں لال کہاں، دی لاشِ مسلم نے یہ صدا، دے صبر کی طاقت تجھ کو خدا، دی لاشِ مسلم نے یہ صدا، دے صبر کی طاقت تجھ کو خدا، ہو جائے گا تجھ پر جلد آیا، ہے میرے دونوں لال کہاں، کی زوجہ مسلم نے یہ فغان، ہے میرے دونوں لال کہاں، کوفے میں انیس اہل حرام تھے نالہ کناں وقت ماتم، کوفے میں انیس اہل حرام تھے نالہ کناں وقت ماتم، سن کر یہ صدا محشر تایا، ہے میرے دونوں لال کہاں، کی زوجہ مسلم نے یہ فغان، ہے میرے دونوں لال کہاں۔